أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد خوبصورت محفل اور بہت حسین ترین محفل اور ترین کھیلتے مسکراتے ہوئے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً ہماری سعادت جو بانی محفل ہے اشرف صاحب کیونکہ یہ رسم محفل نہ ہوتی تو اتنا خوبصورت کلام محمد شاہ نے پڑھا کہ جب زہرا کا ذکر ہو جائے تو اس کے بعد پھر فرمان الہی بھی پڑھا جاتا ہے اور یہ ذکر زہرا بھی فرمان الہی بھی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں لیکن اس سے آپ کا اختلاف ہو جو آپ بار بار اشعار سے سنتے ہیں تو شاعر جو ہے وہ کبھی غلو سے کام نہیں لیتا اس لیے کہ آل محمد کی مقام غلو ہو ہی نہیں سکتا. جس کی مقام اللہ کر رہا ہو تو اللہ سے پوچھا جائے بندوں سے نہ پوچھو کہ غلو کیا ہے پھر اللہ سے پوچھا جائے کہ غلو کیا ہے. تو میں نے اسی لیے خوبصورت اشعار پڑھے میں نے کہا کہ شاید یہی پر محفل کو تمام کروں اور یہ رسمت میں آ کے بیٹھ گیا ہوں. اتنے اچھے شعر آپ نے پڑھے اور پرمقص اور جس طرح سے واقعہ لکھے گئے ویسے پڑھے بھی گئے اور ویسے سنے بھی گئے. علامہ اعجاز صاحب نے جو ابھی تک نہیں بولا تو مجھے حیرانی ہو رہی تھی اس کی سب بول رہے ہیں. جب مصرع پڑھا جاتا ہے تو یقیناً قلب بولتا ہے سوال سے گفتگو کرتی ہے. میں بیٹھا ہوا تھا ایک لفظ میرے ذہن میں آ گیا میں نے گلاب کا اپنے ہاتھ میں اٹھایا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں گلاب کی خوشبو سنتا ضرور لفظ آیا اور چاہتا ہوں وہ لفظ آپ کے حوالے کر دوں کہ یہ شیعہ علی شیعہ حیدر کرار میں گلاب کی قسمت رکھتے ہیں. ہماری بھی قسمت ہمارا بھی دور ہمارا بھی رویہ ہماری بھی تہذیب ہمارا بھی تمدن ہمارا بھی اٹھنا بیٹھنا ہماری بھی زندگی ہماری بھی حیات ہماری بھی زیست ہماری بھی لطافت ہمارا بھی لہجہ گلاب ہی کی طرح ہے. گلاب کی قسمت ہم نے پائی ہے. گلاب بھی غموں میں بھی کھلا رہتا ہے خوشی میں بھی کھلا رہتا ہے. آپ آنے والے بھی ایسے ہی ہیں. ہم خوشی میں بھی کھلے رہتے ہیں اور واحد ہم ہیں جو غم میں بھی کھلے رہتے ہیں. اصل میں ہم غم میں کھل کے کھلتے ہی غم میں کھلتے ہیں. چار صاحب کے حوالے کرتا ہوں. میں سوچ رہا تھا کہ کیا پڑھا جائے اور اس حوالے سے کس زاویے سے بات کی جائے تو زاویے تو بہت سے تھے لیکن ابھی کسی نے پڑھا اس کا لفظ کے حوالے سے تو میرے ذہن سے ایک بات آ گئی اور یقیناً یہ بھی کر سکتا ہے جیسے ابھی سامنے نے پڑھا کہ بھائی جو محبت علی رکھتا ہے اسی کو دعا کے لیے بلایا جائے. تو میں نے کہا چلو یہ بھی اچھا ہے یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ محبت علی رکھتا ہوں تو دعا ہی کروا دیتا ہوں. سکتا تھا یہ بھی اس کو پتہ لیکن بات میرے ذہن میں آئی تو ادا کر کے بس میں چھوڑ دوں اور وہ بات بڑی سادہ سی ہے. آپ بچپن سے سن رہے کوئی ایسی بھی دور اصلاح بات نہیں ہے بالکل بچپن سے آپ سن رہے بچے بھی سن رہے اور جتنے بڑے ہو گئے بچپن سے سنتے سنتے بڑے ہو گئے کہ جب بھی آل محمد کے گھر میں کوئی گل توحید کھلا ہے تو سب سے پہلے جب وجود آیا ہے میں علی مرتضیٰ کی بات نہیں کر رہا ابھی میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو سب کے پیش نگاہ ہے کہ جیسے امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے تو حجرہ حسن سے آگئے جناب رسول خدا تشریف لے آئے اور جناب سیدہ کی آغوش میں جناب امام حسن علیہ السلام کو دیکھا تو پہلو میں جناب علی کھڑے ہوئے تھے تو رسول اللہ نے بڑی مشہور بات ہے. آپ بچپن سے سنتے ہیں کہ رسول اللہ نے علی سے پوچھا کہ یا علی آپ نے بیٹے کا کوئی نام رکھا. یہاں سے میں بات موڑتا ہوں ذرا سا کہ آپ نے سنی نا بات کہ رسول نے آتے ہی 15 رمضان میں مولا کائنات سے بچے کے متعلق پوچھا کہ آپ نے کوئی نام رکھا تو میں چاہوں تو یہیں سے بات پڑھا دوں اور چاہوں تو یہیں سے آپ کو نقطہ سمجھا دوں اور نقطہ فوراً سمجھ میں آ جائے گا. صحیح سلمہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس نقطے سے دور ہو جو اس نقطے کو نہ سمجھ پا رہا ہو. بہت سے لوگ ہیں کہ جہاں گھروں میں ولادتیں ہوتی ہیں جاتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں تو کہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہیں بتائیے آپ کہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو تو وہ پڑوسی کیا یا پچھلی گلی میں کسی کیا گیا ہو کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو آپ کے نام رکھ دیجیے. کسی پڑوسی سے آپ نہیں کہتے کہ نام رکھ دیجیے. بچے کا نام رکھنا بچے کے آباء و اجداد کا فریضہ بھی ہوتا ہے اور حق بھی ہوتا ہے. بچے کا نام یا تو دادا رکھے گا یا نانا رکھے گا یا کوئی گھر والا رکھے گا
بزرگ بچے کا نام رکھتا ہے، گھر کا بزرگ ہونے والے مولود کا نام رکھتا ہے، کوئی پڑوسی نہیں رکھتا، کوئی دوسری گلی والا نہیں رکھتا۔ رسول اللہ آ گئے اور یہیں سے بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، اور یہیں سے شاید گفتگو کو اپنی آخر برائے میں داخل کر دوں گا۔ رسول اللہ تشریف لائے اور مولا علی سے پوچھا کہ یا علی بچے کا کوئی نام رکھا؟ یقیناً رسول اللہ کو پوچھنے کا حق تھا کہ باپ سامنے موجود ہے اور باپ کی آغوش میں بیٹا موجود ہے، تو پہلے باپ ہی سے پوچھا جائے کہ کیا بیٹے کا کوئی نام رکھا؟ تو رسالت آپ نے پوچھا اور ایک پروٹوکول علی نے بتایا۔ اب پروٹوکول علی مرتب کریں گے، اصل میں پروٹوکول کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ یا علی بچے کا کوئی نام رکھا؟ علی نے مسکراتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کروں؟ ابھی تو کوئی جملہ کہا ہی نہیں، ابھی تو کوئی جملہ آیا ہی نہیں اس شہر توحید سے۔ جیسے ہی کہا یا علی بچے کا کوئی نام رکھا، علی نے پلٹ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کروں؟ تو اب رسول نے مسکراتے ہوئے کہا یا علی آپ میرے ہوتے ہوئے سبقت نہیں کر سکتے، میں اللہ کے ہوتے ہوئے سبقت نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی کوئی نہیں سمجھا ہے تو اس کو میری دعا ہی ہے کہ بھائی سمجھ جاؤ۔ اسی لیے میں نے جملہ کہا تھا کہ جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو غیر نام نہیں رکھتا، گھر کا بزرگ ہی نام رکھتا ہے۔ یہیں سے معلوم ہوا اس گھر میں جو آیا ہے وہاں سے آیا ہے۔ گھر میں جو آیا ہے وہاں سے آیا ہے۔ اور صرف 2 منٹ آپ کے لیتا ہوں، دیکھیے نام حسن لغت عرب میں موجود تھا، جا کے پڑھ لیجئے آپ، اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے نام حسن۔ نام حسن نہیں، لفظ حسن، ابھی نام کی بات نہیں کر رہا، ابھی لفظ حسن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ لفظ حسن لغت عرب میں موجود تھا، لفظ حسین لغت عرب میں موجود تھا، لفظ علی لغت عرب میں موجود تھا، اور جتنے ائمہ کے نام ہیں سب کے سب لغت عرب میں موجود تھے، جو القابات ہیں سب کے سب لغت عرب میں موجود تھے، چونکہ تو موجود تھے جیسے آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان کا نام کا وسیلہ دیکھ کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ لفظ حسن لغت میں موجود تھا، حسن سے پہلے بھی موجود تھا، 15 رمضان سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن ایسا اللہ نے غیب میں رکھا ہوا تھا یہ نام کہ اللہ نے چاہا کہ کہیں نجس گھرانے میں یہ نام پہلے رکھا ہی نہ جائے۔ تو لفظ حسن موجود تھا، لفظ حسین موجود تھا، جا کے پڑھیے گا آپ، اور بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں اور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان سے پوچھیے گا کہ یہ لفظ حسن یہ صفت ہے۔ شاید کی بات یہ سے سمجھ لیجیے، آپ پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور اقلیت پہ ہمیں اسی لیے ناز ہے، اکثریت پہ ناز نہیں، اقلیت پہ ناز ہی اسی لیے ہے کہ جہاں اقلیت ہوتی ہے وہاں عقل ہوتی ہے، اور جہاں اقلیت نہیں ہوتی وہاں عقل نہیں ہوتی ہے۔ صاحبان عقل بیٹھے ہوئے ہیں۔ لفظ حسن جو ہے صفت ہے، صفت ہے، تو آل محمد نے صفت کو نام بنایا۔ دیکھیے ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑی مشہور بات ہے، اور یہ ابن کلام کا جملہ میرا جملہ نہیں ہے، کہ ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب نام فرض کر لیتے ہیں، نام رکھا نہیں جاتا، نام فرض کیا جاتا ہے۔ آپ نہیں سمجھے بھائی، ہمارے یہاں نام رکھا نہیں جاتا، عام انسانوں میں نام رکھا نہیں جاتا، نام فرض کیا جاتا ہے۔ مثلا میں ابھی جملہ کہہ دیتا ہوں کہ کسی کا نام آپ نے رکھ دیا عالم، یہ آپ نے فرض کیا ہے، پتہ نہیں آگے جا کے عالم ہوگا بھی یا جاہل ہو جائے گا، فرض کیا گیا ہے کہ بھائی یہ عالم ہوگا۔ تو اسی طرح آل محمد کیا فرض نہیں کیا جاتا، آل محمد کیا نام رکھا جاتا ہے۔ اب پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں آگے بڑھ کے عالم ہو یا نہ ہو، جاہل نکل آئے، کہیں آگے بڑھ کے اپنے اسم کا مسمہ ہو یا نہ ہو، کہیں آگے بڑھ کے صفت کا موصوف ہو یا نہ ہو، لیکن آل محمد کیا جو نام ہے وہ نام رکھ کر بتایا جا رہا ہے کہ بچہ بچپن میں بھی حسن ہے، لڑکپن میں بھی حسن رہے گا، جوانی میں بھی حسن رہے گا، بڑھاپے میں بھی حسن رہے گا۔ تو اب میرے عزیزوں اتنے نام جو لغت عرب میں موجود تھے، ہر نام لغت عرب میں موجود ہے، حسن نام کی لغت عرب میں موجود ہے، نظر نہیں آ رہا، حسین نام کی لغت عرب میں موجود ہے، نظر نہیں آ رہا، زین العابدین کا لقب بھی، زین اور عابدین لقب موجود ہے، لیکن آج تک ایسی ترکیب بنی نہیں کہ غیب میں اور کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ جتنے القابات ہیں سب غیب میں ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہا، نہ کسی نے پہلے زین العابدین نام رکھا، نہ کسی نے پہلے باقر نام رکھا، نہ کسی نے پہلے ایسا کوئی نام رکھا کہ جو ایک 12 کا نام آ جائے۔ تو اسی طرح میں ایک لفظ آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہیں سے گفتگو کامل ہو جائے گی کہ عسکری نام پہلے سے موجود تھا، لیکن کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ عسکری نام رکھے۔ تو اب بتاتے ہیں کہ عسکری نام رکھا ہی اس لیے گیا کہ جس گھر میں لاپتہ ہو اسی گھر میں عسکری نہیں سمجھا۔ جس گھر میں لاپتہ ہو اسی گھر میں عسکری نہیں رکھا۔ تو سمجھ گئے اس بات کو، تو سمجھ گئے کہ لاپتہ اور عسکری کا کیا ربط ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو چند شعر آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اجازت نہ بھی ہو تو پھر بھی پڑھتا ہوں،
چاہے تو درود پڑھ دیں، چاہے تو خاموش بیٹھے. چار پانچ بڑے سارے سے شعر ہیں. میں نے عرض کی مجھے والد حسین زیارت میں راستے چار شعر ہو گئے تو اتنے خوبصورت سماعتیں بیٹھی ہیں کہ شعر اگر خوبصورت نہ بھی ہو تو سماعتیں اسے خوبصورت نہ رہتی. میں نے محمد شاہ کو جو ہے بڑی لہک کر اور بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہوئے دیکھا. اس لیے یہ آپ پڑھواتے ہیں، یقین کرنا ہے. جتنے پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ پڑھواتے ہیں مجمع سازش پڑھواتے ہیں. تو اب چونکہ شب ہے اور نزول کی شب ہے، ظہور کی شب ہے، آمد کی شب ہے، جو کہہ لو اسی کی شب ہے. بحث اس پر نہیں یہ کہ کہا کیا ہے، بحث اس پر نہیں یہ کہ کہا کیا ہے. گفتگو یہ ہے کہ آیا کون ہے، آیا کون ہے، اس پر چیز ہے آیا کون ہے. اس لیے میں لفظ کہتا ہوں اپنے چھوٹے بچے جو بیٹھے تھے دیکھیے معصوم کی حدیث ہے. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ لفظ خلق، خلق کا مطلب تخلیق. تخلیق یعنی جب بعض اوقات ہوتا ہے کہ خلق ہو گئے، تخلیق ہو گئے، اور بعض اوقات لفظ آتا ہے مولود. مولود سے ولادت، سے ولادت سے مولود ہے، پھر اس سے ولد ہے، پھر اس سے والدہ ہے، پھر اس سے والد ہے، پھر اس سے والدین ہے. یہ سارے ایک ہی روٹ کے الفاظ ہیں. اور جب لفظ خلق آ جائے تو ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے لیے میں حدیث عرض کر دوں کہ معصوم نے فرمایا کہ جب لفظ خلق ہے نا، خلق تخلیق، جب لفظ خلق تمہارے لیے استعمال ہو اس کا مطلب اور ہوتا ہے. جملہ جوڑ لیجیے نا. اور جب لفظ خلق ہمارے لیے استعمال ہو اس کا مطلب بدل جاتا ہے. وہ جو فرما رہے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا کون ہے. تو اس میں چار پانچ شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں اور دیکھیے گا کہ زمانے کا حیدر حسن عسکری، زمانے کا حیدر حسن عسکری، زمانے کا حیدر حسن عسکری، اکیلا ہے لشکر حسن عسکری. زمانے کا حیدر حسن عسکری، زمانے کا حیدر یہی معصوم ہو سکتا ہے. جو غیر معصوم زمانے کا حیدر نہیں ہو سکتا. کہ زمانے کا حیدر حسن عسکری، زمانے کا حیدر حسن عسکری، اکیلا ہے لشکر حسن عسکری، اکیلا ہے لشکر حسن عسکری. وہ سجدہ بھی مومن کی معراج ہے، وہ سجدہ بھی مومن کی معراج ہے، وہ سجدہ بھی مومن کی معراج ہے جو ہو تیرے در پر حسن عسکری. وہ سجدہ بھی مومن کی معراج ہے جو ہو تیرے در پر حسن عسکری. یہ سب کی طرف سے شعر، اور شعر نہیں بلکہ ایک دعا ہے اور ایک لفظ سے آپ پہنچ جائیں گے کہ جو ہو تیرے در. وہ سجدہ بھی مومن کی معراج ہے جو ہو تیرے در پر حسن عسکری. شناسا تیرا از ازل ہوں، از ازل، شناسا تیرا از ازل ہوں، مجھے بنا دے قلندر حسن عسکری. شناسا تیرا از ازل ہوں، مجھے بنا دے قلندر حسن عسکری. شناسا تیرا از ازل ہوں، مجھے بنا دے قلندر حسن عسکری، بنا دے قلندر حسن عسکری. بڑی سامنے کی بات ہے اور سب نے جس میں شعر گئے حسن رضا ٹھیکہ نے بھی کہا اور حسین نے بھی کہا. تو صرف ہلکے سے پڑھ دیتا ہوں، لیکن میں ایسا کرتا نہیں مجھے توارد ہو جائے تو میں کبھی پڑھتا نہیں ہوں. لیکن بات بڑی خوبصورت تھی اس لیے میں نے کہا یہ توارد بھی آپ کے حوالے کر دوں کہ شناسا تیرا از ازل ہوں، مجھے بنا دے قلندر حسن عسکری. ہے خود سامری والی سامرا، ہے خود سامری والی سامرا، تو موسیٰ کا ہمسر سلامت رہے. ہے خود سامری والی سامرا، تو موسیٰ کا ہمسر حسن عسکری، تو موسیٰ کا ہمسر حسن عسکری. آپ بھی دو شعر اس کے بعد آپ کے لیے دعا. اس کے لیے تحریر والا ہوں تو دعا کرانا میرا ہی حق ہے کہ یہ لفظ بنوہا سے ثابت ہوا. بس گئے نا، یہ لفظ بنوہا سے ثابت ہوا، یہ لفظ بنوہا سے ثابت ہوا کہ ہے زیر چادر حسن عسکری. یہ لفظ بنوہا سے ثابت ہوا کہ ہے زیر چادر حسن عسکری. یہ لفظ بنوہا سے ثابت ہوا کہ ہے زیر چادر حسن عسکری. آخری شعر کاش کے شعر پہنچ جائے کہ یہ لفظ بنوہا سے ثابت ہوا کہ ہے زیر چادر حسن عسکری. بنیں گے یہ شبیر الٹ کر حجاب، بنیں گے یہ شبیر الٹ کر حجاب، بنیں گے یہ شبیر الٹ کر حجاب. ابھی تو ہے شبر حسن عسکری. ابھی تو ہے شبر حسن عسکری. میرے خیال میں دعا کرا چند دو شعر پڑھ دیتا ہوں اگر بات میں جس کیا حکم ہے. تو
لہن والوں سے معذرت کے ساتھ کہ میرا لہن اتنا اچھا نہیں ہے اور درس بات جہاں محمد شاہ ہوں اور ادھر بیٹھے ہوئے ہوں 2 شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ جو ہیں بڑے بلبل کی طرح سنیے گا، غزال کی طرح سنیے گا، شعروں کی طرح نہ سنیے گا، جو میں افراد نظر سے نہ دیکھنے لگ جائے گا، چاہے تو درود پڑھ دیں اور چاہے تو اتنا پڑھ چکا ہوں لوگوں کو یاد بھی ہو گیا۔ اچھا بدلی سے چاند نکلنے دو، بدلی سے چاند نکلنے دو، پھر روشنی ہوگی تاروں میں، چاند نکلنے دو، پھر روشنی ہوگی تاروں میں، جب فخر خلیل آ جائے گا، جب فخر خلیل آ جائے گا، تب کھلیں گے پھول انگاروں میں، ہم دیکھیں گے جب بادل کڑ کڑ کڑکیں گے، کڑ کڑ کڑکیں گے، جب بجلی چم چم چمکے، کڑ کڑ کڑکیں گے، جب بجلی چم چم چمکے گی، بجلی کی چمک ڈھونڈے گی انہیں، بجلی کی چمک ڈھونڈے گی انہیں، جو لوگ چھپے تھے غاروں زلف کو جب لہرائیں گے، زلف کو جب لہرائیں گے، خود رات چھپے گی پردے میں، رخ دیکھ کے چاند بھی کہہ دے گا کیا نور ہے ان رخساروں، آپ سب کی طرف سے آخری شعر، حسن یوسف یاد آئے گا، حسن یوسف یاد آئے گا، حسن یوسف یاد آئے گا، جب خلقت ان کو دیکھے گی، حسن یوسف یاد آئے گا، جب خلقت ان کو دیکھے گی، ہم نے بھی طور کو دیکھ لیا، ہم نے بھی طور کو دیکھ لیا، یہ گل ہوگا زواروں، ایک ہم ہی تو ہیں جو وأنت الولي الأعلى وبحق عليك، وأنت فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة، وأنت المحسن بحق الحسن، وأنت قديم الإحسان بحق الحسين، بحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين.
اللهم احشرنا تحت لواء الحسين اللهم زدنا في قلوبنا محبة الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين وادخل الجنة من باب الحسين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. تجھے واسطہ ہے آج کے اس ذکر تقدس مآب کا تجھے واسطہ ہے پروردگار، تجھے امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ ہے، تجھے آل محمد کا چاہت معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے پروردگار. اس گھر میں محفل برپا پروردگار، اس گھر کو ہر بلا ہر شر اور آفت ناگہانی سے محفوظ فرما. جتنے حاضر میں بزم میں اس فرش ولا پر بیٹھے پروردگار، اس سے پہلے کہ فرش ولا سے اٹھے ان کی تمام دعاؤں کو حاجتوں کو قبول فرما. پروردگار اس آئی ہوئی وبا سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما. اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں بہت چاہت معصوم علیہ السلام، بہت باب الحواج الفضل عباس، بہت چادر زہرا پروردگار ہم سب کو شفا عجل صحت کامل طول حیات عطا فرما. پروردگار ہم سب میں محبت اتحاد اتفاق اور جگانیت پیدا فرما. ہم سب کے لیے آسمانوں سے رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول دے. پروردگار ہم سب پر رزق کی فراوانی فرما، ہمارے روزگار میں اضافہ فرما، ہماری روزی میں اضافہ فرما، ہماری محبتوں میں اضافہ فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان ولایت علی پر فرما، ہمارے دلوں میں محبت حسین و ولایت علی کو راسخ فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں میں اضافہ فرما. پروردگار ہماری ذلتوں کو مٹا دے. پروردگار ہماری عیب نوشی فرما. پروردگار ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما. پروردگار جو بزرگ اس وقت موجود ہیں بارگاہ ان کا سایہ قادر ہم پر قائم رکھ. پروردگار جتنے نوجوان موجود ہیں پروردگار سب کی جوانیوں کی حفاظت فرما، ان کے خون کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان کو ہر شر سے محفوظ فرما، اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے انصار آبان اور سپاہیوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.